أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارا اپنے گھر لوٹی تو اس کی عجیب کیفیت تھی۔ غصہ، بے بسی، افسردگی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیات نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا۔ اسے غصہ اپنی ساس پر تھا، بے بسی اس مذہبی قانون کے معاملے میں تھی جس کے خلاف وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، مگر جس کے غلط ہونے کا اسے یقین تھا۔ افسردگی اپنی ماں کی اذیت اور باپ کی موت کی حقیقت جان کر ہوئی تھی، اور پریشانی صبا کی طرف سے تھی جو کھل کر مذہب سے باغی ہو گئی تھی۔ جمیلہ اور سارا نے بہت کوشش کی کہ صبا کو کچھ سمجھایا جائے، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ وہ کافر ہو گئی ہے۔ اب وہ اسلام کو نہیں مانتی، اس لیے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرنے والا مذہب ہے۔ وہ ایسے مذہب کو اپنا مذہب نہیں بنا سکتی۔ سارا گھر کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ ساس نظر آ گئی جو لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے انہیں دیکھ کر سلام کیا تو انہوں نے ٹی وی کی آواز بند کرتے ہوئے کہا، آ گئی تم؟ ذرا گھر کو بھی دیکھ لیا کرو، ہر وقت اپنے میکے بھاگی جاتی ہو۔ ابھی پچھلے ہفتے تو اپنی ماں کے گھر گئی تھی، اب پھر چلی گئی۔ سارا ایک لمحے کو خاموش رہی۔ اس سے پہلے وہ اس طرح کے لب و لہجے کو خاموشی سے پی جاتی تھی، مگر اب اس کے انداز مختلف تھے۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، جی میں گھر گئی تھی، اس لیے گئی تھی کہ اپنی ماں سے پوچھ سکوں کہ اس کے ایسے کیا کرتوت تھے جن کا ذکر آپ نے مجھ سے کل کیا تھا۔ تو بتا دیا اس نے کیا گل کھلایا تھا۔ ساس نے زہر میں بجھا ہوا طنز کا تیر چلایا۔ ایک مظلوم عورت پر اس طرح کے بیہودہ الزام لگاتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ بکھری ہوئی شیرنی کی طرح بولی۔ اس کی ساس کے لیے سارا کا یہ لب و لہجہ بالکل ناقابل تصور تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی۔ سارا دھاڑتی ہوئی آواز میں بولتی رہی، آپ کے جیٹھ بے روزگار ہو گئے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، آپ نے اپنے شوہر کو ان کی مدد سے روک دیا۔ آپ کے سینے میں کیا دل نہیں تھا؟ میری ماں حالات کے ستم کا شکار ہوئی، ایک ایسے جرم کی سزا بھگتی جس کا ارتکاب اس نے نہیں کیا تھا، مگر آپ اس معصوم عورت پر الزام لگا رہی ہیں۔ میرے باپ نے میری ماں کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ حالات کے آگے اپنی بے بسی کی وجہ سے خودکشی کی، مگر اس کا الزام بھی آپ میری ماں پر لگا رہی ہیں۔ آپ کیسی ظالم عورت ہیں۔ وقتی طور پر لاؤنج میں سناٹا طاری ہو گیا، مگر اس کے بعد سارا کی ساس اپنی جگہ سے اٹھی، سارا کو گھورتی ہوئی اس کے پاس آئی اور زور سے ایک چانٹا مار کر بولی، تیری یہ مجال کہ تو مجھ سے اس لہجے اور آواز میں بات کرے؟ نیچ خاندان کی عورت، تجھے تو میں مزہ چکاتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سارا کو دونوں ہاتھوں سے مارنا شروع کیا۔ سارا دونوں ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے پیچھے ہٹتی رہی۔ سمینہ دونوں ہاتھوں سے اس کے جسم، سر، ہاتھوں اور چہرے پر تھپڑوں کی بارش کرتی رہی۔ ساتھ ساتھ چیخ چیخ کر وہ اسے برا بھلا کہے جا رہی تھی۔ کمینی، بدذات، چھوٹے خاندان کی آوارہ عورت،
तवाइफ सादी, तू शरीफों के खानदान में रहने के काबिल ही नहीं, तुझे तो मैं सबक सिखाकर ही दम लूंगी। सारे नौकर लाउंज में जमा हो गए, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोक सके। वो सारा को मुसलसल पीट रही थी। इन आवाजों और शोर ने आसमान सर पर उठा रखा था। ये आवाजें सुनकर शफकत और हमजा दोनों अपने कमरों से निकल कर आ गए। सारा को पिटता हुआ देखकर दोनों ने समीना को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो किसी के काबू ही नहीं आ रही थी। बमुश्किल तमाम इन दो मर्दों ने समीना को पकड़कर अलग किया, मगर उसकी जबान को ब्रेक नहीं लग रहा था। वो मुसलसल सारा पर चीखे जा रही थी और बेहुदा गालियों और अलकाबात से उसे नवाज रही थी। आखिर शफकत ने अपने बेटे हमजा से कहा, तुम सारा को अपने कमरे में ले जाओ। हमजा ने सारा का बाजू थामा। वो तभी तभी आवाज से सिसकियां लेकर रो रही थी। थप्पड़ों की बरसात ने उसका बुरा हशर कर दिया था। वो उसे सहारा देकर कमरे में ले गया। बेटा जिद छोड़ दो, शाबाश, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लो। जमीला बहुत प्यार से सबा को समझा रही थी, मगर सबा टस से मस होने को तैयार न थी। सारा ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, मगर वो समझ कर न थी। सारा तो अपनी ससुराल लौट चुकी थी। उसके जाने के बाद जमीला काफी देर से उसको समझा रही थी, मगर बेसुध। उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। शाम का वक्त हो गया था और असर का वक्त निकल रहा था। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पढ़नी है कोई नमाज, मेरा कोई खुदा नहीं है, मेरा कोई मजहब नहीं है। सबा के लहजे में सख्त गुस्सा था। बेटा ऐसा नहीं कहते, ये कलमाए कुफ्र है। हाँ तो हूं मैं काफिर, कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा, सबा ने बागियाना अंदाज में कहा। बेटा जब मुझे अल्लाह से कोई शिकायत नहीं तो तुम क्यों बागी होती हो? जमीला ने एक दूसरे पहलू से अपनी चहीती बेटी को समझाया। मगर मुझे है शिकायत। मुझे ऐसा खुदा नहीं चाहिए जो गलत काम करने को कहता हो, जो कमजोरों और परेशान हाल लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू करके उन्हें तमाशा बना दे। बेटा बुरी बात, अभी दोनों भाई घर आ जाएंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे? खासकर साथ को पता चल गया तो वो तो बहुत नाराज होगा। नाराज होकर भाई क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा मारेगा ना। मार ले जितना मारना है। इन मजहबी लोगों के पास होता ही क्या है मारने और धमकाने के सिवा। सबा ये बोल रही थी। जमीला को अंदाजा हो गया कि वो क्या कह रही है। उसके भाई साद ने कुछ अरसे कबल ही उसे जहन्नम की आग की वईदें सुनाकर बुर्का पहनने पर मजबूर किया था। बेटा ऐसा हरगिज न कहो। मजहबी लोग तो वो बात कहते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, और तुम्हें पता है कि जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है वो जहन्नम की आग में फेंका जाएगा। फेंकना है तो फेंक दे आग में। अब मैं किसी खुदा से नहीं डरती। वैसे खुदा मेरा बिगाड़ भी क्या सकता है? ज्यादा से ज्यादा जहन्नम की आग में फेंक सकता है। हमें देने के लिए उसके पास इसके सिवा और है ही क्या? ये कहकर सबा फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ की बिपता सुनने के बाद आंसुओं के जिस सैलाब के सामने उसने गुस्से का बंध बांध रखा था,
وہ آخرکار بہہ نکلا۔ وہ ماں کے سینے سے سر لگائے سسک سسک کر روتی رہی۔ بیٹی کے ساتھ ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو برس رہے تھے۔ سارہ کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ اسے جتنی تکلیف جسم کو ملنے والی اذیت پر تھی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف میں اس کی روح تھی۔ حمزہ پانی کا گلاس لیے اس کے پاس کھڑا تھا، مگر وہ پانی نہیں پی رہی تھی۔ آخر حمزہ نے زبردستی اس کے منہ سے گلاس لگا کر ایک دو گھونٹ اسے پلائے اور کہا، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا تھا؟ امی کس بات پر اتنا تیش میں آ گئی تھی؟ تم نے کیا کہا تھا؟ پہلے تو سارہ کچھ نہ بولی، مگر حمزہ نے 2-3 دفعہ اصرار کیا تو سارہ نے سسکیوں کے درمیان اسے پوری داستان سنا دی کہ اس کی ساس نے اس کی ماں پر کیا الزام لگایا، اس کی ماں نے اسے اپنی کیا داستان سنائی اور اس نے گھر واپس لوٹ کر اپنی ساس کو کیا کہا۔ ارے تمہیں امی سے اس لہجے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان سے تو کبھی میں نے بھی اس طرح بات نہیں کی۔ حمزہ نے ناراضی کے ساتھ کہا تو سارہ دنگ رہ گئی۔ آپ کو اس پورے قصے میں صرف میرے الفاظ اور لہجہ نظر آیا؟ یہ نظر نہیں آیا کہ میری ماں پر کیا الزام لگایا گیا؟ میری ماں کے دکھ، بے بسی اور چچا چچی کی بے حسی اور میرے ساتھ ہونے والا یہ بےایمانہ سلوک نظر نہیں آیا؟ یہ آپ کا کیسا انصاف ہے؟ سارہ نے پہلی دفعہ اس تلخی کے ساتھ حمزہ سے بات کی تھی۔ وہی میں تو تمہاری وجہ سے کہہ رہا تھا، امی تو ایسی ہی ہیں، تمہیں محتاط رہنا چاہیے تھا۔ میں شادی کے بعد سے اس گھر میں احتیاط کی زندگی ہی تو گزار رہی ہوں۔ ہر وقت تانے سنتی ہوں، برا بھلا سہتی ہوں، اپنے گھر والوں اور ماں کی برائیاں سنتی ہوں۔ آج کے دن تک میں اپنے خاندان کی غربت کی قیمت ادا کر رہی ہوں، مگر جب میری ماں پر الزام لگا جو بالکل جھوٹا تھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ جو میرے دل میں آیا وہ میں نے کہہ دیا۔ اچھا تو تمہارے ساتھ ہم یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں؟ حمزہ اس وقت اس کی ہر بات کو غلط رنگ دینے پر آمادہ تھا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہی، چچا کی بات بھی نہیں کر رہی، صرف چچی کی بات کر رہی ہوں۔ حیرت ہے جو کچھ انہوں نے کہا، انہوں نے کیا، جو میرا حشر کیا، اس پر آپ ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں اور مجھ پر ہی طنز کر رہے ہیں۔ ہاں، طنز نہ کروں تو کیا کروں؟ تم مجھ سے بحث کیے جا رہی ہو۔ میرے خیال میں تمہیں کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے ہاں چلے جانا چاہیے۔ حمزہ نے غصے کے ساتھ کہا تو سارہ نے اسی لب و لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ مجھے میری امی کے ہاں چھوڑ دیں۔ صبح ہوتے ہی سارہ کو حمزہ اس کے میکے چھوڑ گیا۔ وہ گھر پہنچی تو اسے دیکھ کر جمیلہ ہکا بکا رہ گئی۔ سارہ نے جب اسے اپنی روداد سنائی تو اس نے سر پیٹ لیا۔ بیٹی، تجھے کس نے کہا تھا کہ میرے لیے جا کر اپنی ساس کے منہ لگ؟ دیکھ لیا اس کا انجام، اس نے مار مار کر تجھے بے حال کر دیا۔ جمیلہ رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر وہ بولی، میں اب سمینہ
حمزہ اور شفقت بھائی سے خود بات کروں گی، میری بچی کوئی لاوارث تھوڑی ہے۔ سارا نے روتے ہوئے سے جواب دیا، امی کوئی فائدہ نہیں، سمینہ چچی تو موقع کی تلاش میں ہے، جیسے ہی آپ بات کریں گی وہ بات کا بتنگڑ بنا کر حمزہ کو بالکل بھڑکا دیں گی، اور پھر آپ حمزہ کا غصہ بھی جانتی ہیں، ابھی بھی وہ مجھی کو دوشی قرار دے رہے ہیں۔ اس ظلم کے باوجود اپنی ماں کو ایک لفظ نہیں کہا۔ آپ کن لوگوں سے انصاف کی توقع لگائے بیٹھی ہیں؟ اتنے میں صبا کمرے میں آ گئی۔ سارا اس کے آنے پر خاموش ہو گئی۔ وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بے خبر تھی، مگر روتی ہوئی ماں اور بہن کے منہ پر پڑے ہوئے نیل دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اس بے وقت اور بلا اطلاع بہن کے گھر آنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، باجی سب ٹھیک تو ہے؟ صبا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے سارا نے اسے گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات سنانے لگی۔ صبا خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ آخر میں سارا بولی، صبا ہم غریبوں کا کوئی بھی نہیں، پتہ نہیں اللہ میاں بھی ہماری کیوں نہیں سنتے۔ صبا غصے کے ساتھ بولی، اللہ کا نام مت لو، وہ کمزوروں کا ساتھ کبھی نہیں دیتا، ہمیں جو کرنا ہوگا ہم خود کریں گے۔ اس کی بات پر جمیلہ کو سخت غصہ آ گیا۔ وہ آگ بگولا ہو کر بولی، صبا تم تو خاموش رہو، یہ تمہارے کفریہ کلمات کا وبال ہی ہے کہ میری سارا پر یہ مصیبت آن پڑی ہے۔ صبا جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سارا بولی، امی پلیز، اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، یہ تو معصوم ہے۔ اس کے چپ ہوتے ہی صبا پھٹ پڑی، باجی ہم خاموش نہیں رہیں گے، آپ دونوں بھائیوں سے بات کریں، وہ حمزہ بھائی سے جا کر بات کریں، آخر بھائی کس لیے ہوتے ہیں؟ کیا صرف روپ جھاڑنے اور اپنا کام کرانے کے لیے ہوتے ہیں؟ اس کی بات سن کر جمیلہ فوراً بولی، خبردار، جو بھائیوں کو اس میں سے کچھ بھی پتہ چلا، ابھی کچھ نہیں ہوا، اگر دونوں بھائی حمزہ کے پاس چلے گئے تو نہ جانے کیا ہو جائے، اس لیے تم دونوں کان کھول کر سن لو کہ بھائیوں کو ایک لفظ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ سارا نے بھی جمیلہ کی تائید کی، نہیں صبا، دونوں بھائیوں کو کچھ نہ بتانا، حمزہ بہت غصے والے ہیں، ابھی تو وہ صرف مجھے میکے چھوڑ کر گئے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں ایک دفعہ پھر طلاق کی کہانی دہرائی جائے۔ تو پھر کیا کریں؟ کیا خودکشی کر لیں؟ یا تم طلاق کے خوف سے اپنی ساس سے پٹتی رہو، وہاں ذلیل ہوتی رہو، ہر طرح کا ظلم برداشت کرو اور ہم سب ہنسی خوشی بنسری بجاتے رہیں؟ کوئی حل ہے تمہارے پاس؟ صبح نے غصے سے کہا تو سارا خاموش ہو گئی۔ جمیلہ بھی اداس بیٹھی ہوئی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ سارا کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، نائمہ باجی، میں نائمہ باجی کے پاس جاؤں گی، ہم سب ان کے پاس جائیں گے، اب تک تو عبداللہ صاحب بھی باہر سے لوٹ کر آ چکے ہوں گے، وہی کوئی راستہ نکالیں گے۔ غریب سارا کو اندھیرے میں روشنی کی ایک ہی کرن نظر آئی، نائمہ، جو اپنے نام کی طرح ایک روشنی تھی۔ عبداللہ کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے سلام کرتے ہوئے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک انگریزی لہجے کی ایک مانوس آواز میں کہا گیا، السلام علیکم عبداللہ صاحب۔
میں وعدے کے مطابق آپ کے ملک آ چکا ہوں۔ آپ داؤد بات کر رہے ہیں؟ عبداللہ نے آواز پہچانتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں مسرت کا عنصر شامل تھا۔ جی الحمدللہ، آپ مجھے پہچان گئے۔ وہی پہچاننا کیوں نہیں تھا، پچھلے ہفتے ہی آپ نے فون پر کنفرم کیا تھا کہ آپ جلد ہی آنے والے ہیں۔ مگر یہ بتائیے کہ آپ کہاں پر ہیں، میں آپ کو لینے آ جاتا ہوں۔ میں ایک ہوٹل میں ہوں، مگر آپ زحمت نہ کیجیے، میں خود آ جاؤں گا۔ نہیں، یہ زحمت نہیں ہے، آپ مجھے ہوٹل کا نام بتائیے۔ 2 گھنٹے بعد داؤد عبداللہ کے گھر میں موجود تھا۔ اس کے چہرے سے خوشی دمک رہی تھی، ساتھ ہی ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی چیز کی جلدی تھی۔ کھانے کے دوران ہی میں اس نے عبداللہ سے کہا، مجھے آپ کا کچھ وقت چاہیے، بلکہ کافی وقت چاہیے۔ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، کچھ بتانا ہے۔ ضرور، کیوں نہیں؟ آپ اپنے وطن سے مجھ سے ملنے کے لیے ہی آئے ہیں، میرا وقت آپ کے لیے ہے، آپ مطمئن رہیں۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک طویل کہانی ہے، لیکن میں یہ طویل کہانی ہی آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پیشے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک ماہر آثار قدیمہ ہوں۔ جی مجھے یاد ہے، عبداللہ نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ میں کوئی مذہبی شخص کبھی نہیں رہا، میرا اصل عشق اور اصل شوق میرا پیشہ ہی تھا۔ بچپن ہی سے مجھے تاریخ اور تاریخی آثار میں گہری دلچسپی تھی، اسی کو میں نے اپنی تعلیم بنایا، پھر یہی میرا پیشہ بن گیا۔ تاہم ایک یہودی ہونے کے ناطے میری دلچسپی اس بات سے تھی کہ میں فلسطین کے علاقے میں تاریخی آثار، نواردات اور پوشیدہ دفینوں کی تلاش کروں، ان پر تحقیق کروں۔ یہ مذہب سے زیادہ قومی دلچسپی کی چیز تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جی میں سمجھ سکتا ہوں۔ آبائی مذہب اور قوم و ملت ہمارے بنیادی تعصبات میں شامل ہوتے ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں ان کی محبت اور ان سے گہرا تعلق ہمارے خمیر میں ہوتا ہے۔ عبداللہ نے گردن ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تائید میں کہا، چنانچہ ہمیشہ میری ترجیح یہ رہی تھی کہ میں فلسطین کے علاقے، اس کی تاریخ اور وہاں کے آثار قدیمہ پر کام کروں۔ تقریباً 4 برس قبل اسرائیل کے آثار قدیمہ سے متعلق محکمے نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے ایک ٹیم میں شامل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ٹیم اسرائیل کے بعض علاقوں میں قدیم نواردات کی تلاش میں مامور تھی۔ میں چونکہ ایک یہودی تھا، عبرانی، آرامی اور دیگر قدیم زبانیں اپنے پیشہ ورانہ ضروریات کی بنا پر اچھی طرح جانتا ہوں، اپنے کام کا ماہر ہوں، اس لیے اس ٹیم میں میرا انتخاب کیا گیا، بلکہ اس ٹیم کے سارے لوگ ہی یہودی تھے۔ اس ٹیم کے ذمے کوئی خاص کام تھا؟ جی ہاں، دراصل قدیم اسرائیل میں ایک تاریخی شہر شلو کے قریب ایک بستی کے آثار دریافت ہوئے تھے۔ چنانچہ ٹیم کے ذمے یہ کام تھا کہ وہاں کھدائی کرے اور اس میں موجود آثار و نواردات کی دریافت کا کام کرے۔ چنانچہ میں اس ٹیم کا حصہ بن گیا۔ تقریباً 1 برس تک ہم وہاں اپنا کام کرتے رہے۔ وہاں کئی اہم اور قدیم چیزوں کو ہم نے دریافت کیا، جس کی تاریخی طور پر بڑی اہمیت تھی، مگر وہاں دریافت ہونے والی بعض چیزیں ایسی تھیں جو مذہبی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ پوچھتے ہوئے عبداللہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ دراصل وہاں بستی کے قریب ہی کچھ غار بھی تھے۔ میں اپنے ذوق و تجسس کی بنا پر ان غاروں میں چلا گیا۔ وہاں محض اتفاق سے قدیم زمانے کا
کچھ سامان اور ایک باکس جو احتیاط سے محفوظ کیا گیا تھا مجھے مل گیا۔ اس میں کچھ متفرق دستاویزات بھی تھیں جو قدیم انداز میں لکھی گئی تھیں۔ یہ دستاویزات کس زبان میں تھیں؟ یہ زیادہ تر آرامی زبان میں لکھی ہوئی تھیں، کچھ عبرانی میں بھی تھیں مگر بہت کم۔ بعد میں کاربن ڈیٹنگ سے ہم نے معلوم کیا تو ان تحریروں کا زمانہ بھی مختلف تھا، مگر کاربن ڈیٹنگ نہ بھی ہوتی تب بھی ان تحریروں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ان کا زمانہ الگ الگ تھا۔ یہ کس زمانے کی دستاویزات تھی؟ دستاویزات کیا، وہ تو کچھ یادداشتیں تھیں، کچھ تاریخ تھی، کچھ ذاتی بیان تھا۔ ان میں سے بیشتر کا زمانہ 2 صدی عیسوی کا تھا، جبکہ باقی کا 7ویں صدی کا تھا۔ غالباً ان تحریروں کو 7ویں صدی عیسوی ہی میں ایک دھاتی باکس میں اس غار میں محفوظ کیا گیا تھا، پھر اس جگہ کو پتھروں سے ڈھک دیا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ پتھروں نے وہ جگہ چھوڑ دی، یا شاید کسی زلزلے کے جھٹکوں سے پتھر وہاں سے ہٹ گئے۔ یوں جب میں اس غار میں گیا تو یہ محفوظ کی گئی تحریریں میرے سامنے آ گئیں، مگر اب یہ تحریریں کہاں ہیں؟ ان پر کہاں تحقیق ہو رہی ہے؟ یہ تحریریں اب ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظروں سے چھپا دی گئی ہیں۔ دنیا کے سامنے اس بستی کے کچھ آثار تو پیش کیے گئے، مگر ان تحریروں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ٹیم کے سارے اراکین جو خود بھی یہودی تھے، معاملے کی نزاکت کو سمجھتے تھے، اس مسئلے پر ہمیشہ کے لیے کچھ نہ بولنے کا عہد کر چکے ہیں۔ مگر آپ تو بول رہے ہیں، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر میں بول رہا ہوں۔ داؤد کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ اس لیے کہ میں یہودی نہیں رہا، میں مسلمان ہو گیا۔ میں وہ تحریریں پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔